والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد قال المنان في كتاب القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام صدر محفل سیدی و مرشدی مولانا رستم علی انجم صاحب ادام اللہ ذلہ والنور بخشین، علماء کرام، عمائدین اعظام، نوجوانان ملت و نہالان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ مجھ سے پیشرو علماء کرام نے مختلف موضوعات پر اپنے بساط علمی کے حساب سے معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچائی ہیں. تو میں کوشش یہ کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 45 منٹ میں اپنے موضوع سمیٹنے کی. اتنی بھی نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کوئی بھی شخص اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاش کرے، اسلام کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، تلاش کرے، ڈھونڈے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ راستہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو دین اسلام ایک کامل ضابطہ حیات جسے اللہ رب العزت نے بواسطہ جبریل امین قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، جسے منزل من اللہ، اور جو چیز نازل ہوا کتاب اللہ، اور جس پر نازل ہوا وہ رسول اللہ، اور جو چیز ہمارے درمیان موجود ہے وہ دین اسلام ہے. تو یہ دین اسلام اللہ کے وہ قوانین ہیں جس سے کسی کو بھی انحراف ممکن نہیں ہے. اب دین اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مختصر حصوں میں 23 سالہ عرصے میں قرآن مجید اترا. اس 23 سالہ عرصے میں مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے. ہر آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے جسے شان نزول کہتے ہیں. اس شان نزول کے لیے بھی پہلے ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، ماحول پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اس ماحول پر آیت اترتی ہے. میں ایک مثال دے کے چلو. حضرت زید، اختصار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا تھا، زید بن حارثہ. تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا کہا. پھر اس حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے ہوئی. زید سے شادی ہونے کے بعد عرب کا دستور یہ تھا جو منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اصلی بیٹا ہوتا ہے، وراثت بھی ملتا ہے، باقی تمام حقوق جس طرح سے سلبی بیٹے کو ملتا تھا اسی طریقے سے منہ بولا بیٹے کو بھی ملتا تھا. اس قانون کو ختم کرنا تھا، اس قانون کو ختم کرنا تھا. تو ایک ماحول کریٹ کیا، ایک حالات بنائی. پہلے حضرت زید کی شادی زینب سے ہوئی، زینب اور زید کے درمیان جھگڑا ہوا، جھگڑے میں زینب کی طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد جا کے نبی کو حکم دیا زینب سے آپ شادی کر لیں. عرب میں ایک عجیب قسم کا مغمزہ پیدا ہوئی کہ کون سی بات ہو گئی، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیات اتاری جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا وہی ہوتا ہے جسے تم نے جنا ہو. تو اس طریقے سے اسلام میں قرآن نزول قرآن کے وقت ہر آیات کے پیچھے ایسے ہی پس منظر ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنے بھی آپ قرآن مجید کو پڑھیں، ہر آیات کے یا کچھ آیتوں کے پیچھے ایک پس منظر ہے جسے شان نزول کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، کوئی بھی حالات ہو ڈائریکٹ جبریل پیغام لے کے آتے یا رسول یہ بات نہیں، یہ ایسا ہے، فلان 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 بندے فلان جگہ پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے ازواج میں سے فلان فلان یہ باتیں کر رہی تھی، قرآن مجید میں موجود ہے. تو اس طریقے سے ہر حالات پر آیات اتری. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اختلاف تھے، آپ کی موجودگی میں بھی اختلاف تھے.
نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ جا کے فلان جگہ پہ نماز پڑھنی ہے، فلان جگہ پہ نماز پڑھنی ہے، اس جگہ پہ نہیں پہنچ، عصر کی نماز آپ نے فلان جگہ پہ پڑھنی ہے. تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اس جگہ پہ عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی جہاں پہ پہنچنے تھے. کچھ صحابہ نے کہا ہم راستے میں نماز پڑھیں گے ورنہ عصر قضا ہو جائے گا. کچھ نے کہا نہیں ہم وہیں پہ پڑھیں گے چاہے قضا ہی کیوں نہ ہو. کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی، عصر کی نماز ادا کی. کچھ لوگوں نے وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھی. دونوں جماعت جب آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول ہم نے اس طریقے سے آپ کے حکم کے مطابق وہاں پہ جا کے نماز پڑھی، انہوں نے راستے میں نماز پڑھی. آپ نے فرمایا یہ لوگ بھی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک. اختلاف رائے تھی. اختلاف اور خلاف سمجھنے کی ضرورت ہے. اختلاف رائے سے ہوتا ہے، فکر سے ہوتا ہے، نظریے سے ہوتا ہے، اور خلاف ذات سے ہوتا ہے. فلان بندہ میرا خلاف ہے تو خلاف حرام ہے، اختلاف جائز ہے، اختلاف واجب ہے. بلکہ مثال کے طور پر لازمی نہیں کہ میں جو کچھ بولوں آپ 100% آپ میری باتوں سے اتفاق کریں، ممکن نہیں ہے، یہ لازمی بھی نہیں ہے. لیکن آپ میرے خلاف نہ ہو، میری ذات کے ساتھ انات میں ضد میں چلو بانو حسن نے کہا میں نہیں مانتا ہوں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تنظر من قالا انظر ما قالا. یہ نہیں دیکھو کون کہتا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہتا ہے. رائے کا احترام کرو. یہاں پہ چونکہ مختلف علماء کرام نے مختلف انداز میں اپنے اپنے رائے دی، میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں. بغداد میں جس وقت علم جوبن پر تھے، علم کا بہت چرچا تھا، گلی گلی میں رائٹر موجود تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہی تھی، لائبریریاں بن رہی تھی. اور وہی کتابیں جب منگولوں نے دریا برد کیا تو دریا دجلہ نیلا ہوا تھا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اتنی کتابیں لکھی. تو کتابیں زوروں سے لکھ رہے تھے. محققین کی، مصنفین کی، شارحین کی بہت بڑی جماعت موجود تھی. علماء اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے تھے. ایک عیسائی تاجر وہاں پہ آیا، ایک مسجد کی بہت بڑی مسجد، جامع مسجد کے خطیب سے جا کے پوچھا حضرت ہمیں تو سمجھ نہیں آیا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے. تو چونکہ مولوی ہوتا ہے اپنے اعلیٰ کا قلندر، تو بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے جو مجھے نہیں آتا ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو اصحاب کہف کے کتے کی بڑی صفات بیان کی ہے قرآن مجید میں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، یہ ایسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے ہیں، لیکن کلر کیا ہے ہمیں پتہ نہیں چلا. تو اس نے بولا چھوڑ یار بیوقوف آدمی، اس کا کلر کالا ہے. ماشاءاللہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اصحاب کہف کے کتے کے کلر کالا ہے تو ہمیں آج پتہ چلا، یہ تو مجھے پتہ چلا، کل آپ نے خطبے میں لازمی بتانا ہے. تو اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں، میں کل اصحاب بھی میرے ہاتھ میں ہے، کرسی بھی میری ہے، چل بتا دیتا ہوں. پھر وہ کچھ نذرانے دیے، چل پڑا تاجر صاحب. دوسرے مسجد میں چلے گئے، وہاں پہ جب پہنچے تو پھر یہی سوال، یہی ترتیب. تو اس نے بولا یار اس طرح سے کوئی مسئلہ نہیں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے. یہ اصحاب کہف کے کتے کے بڑا مسئلہ ہے، کلر کیا تھا. انہوں نے بولا یہ سرخ ہے یار. اس نے بولا یار بہت خوشی کی بات ہے، آج ہمیں پتہ چلا اصحاب کہف کے کتے کے کلر سرخ ہے، یہ کل آپ نے لازمی خطبے میں بتانا ہے. اس کو بھی برابر ہدیہ ودیہ دیا، واپس آیا. دوسرے دن جمعہ تھا، جمعے میں دونوں خطیب حضرات نے بڑے اصحاب کہف پر فضیلت پر پوری قرآن کی سورہ کہف کی آیتیں سنا دی، احادیث ادھر ادھر سے اٹھا کے لا کر وہ بھی سنا دی. بڑی فضیلت بیان کرنے کے بعد بولا لوگوں سے وہ سنو، انتہائی اہم مسئلہ ہے، آج تک کسی کو نہیں پتا ہے اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا ہے. میں آج بتا رہا ہوں، گارنٹی سے بتاتا ہوں، اس کا کلر کالا ہے. دوسرے نے بولا سرخ ہے. نمازی آپس میں ملے، ادھر سے جا کے علی پور خنکے پہ پہنچا تو لوگوں نے پوچھا ہاں وہی کیا یار آج ہمیں تو بڑا مسئلہ حل ہو گیا. کون سا مسئلہ یار؟ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا ہے. یار چھوڑ یار، ہمارے امام صاحب نے بولا یہ تو سرخ ہے. وہاں سے اختلافات ہوا اور یہ اختلافات بہت حد تک آگے بڑھ گئی. آپ سمجھ رہے ہوں گے آج یہ جو امت عیسائی تاجر کی طرح لوگوں کو آپس میں بٹوارنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے لیے،
جو کاروباری لوگ سرگرم عمل ہے آپ نے ان کے پیچھے نہیں جانا ہے. آخری میری 5واں پوائنٹ تقریباً اس تاجر کے رویے پر آج بھی لوگ عمل کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے اس وقت؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ چونکہ یہاں پہ پڑھے لکھے سارے لوگ ہیں, آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اکثر ہمارے احباب ہمارے سفیان بخشیہ کے مسلک کے تمام معاملات کو بخاری میں ڈھونڈتے ہیں. سنن ترمذی اور سنن نسائی صحیح ستہ اصول اربعہ میں ڈھونڈتے ہیں. اصول اربعہ کو بھی تلاش نہیں کرتے بلکہ اصول صحیح ستہ میں ہی ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری سفیان بخشیہ کا مسلک صحیح ستہ میں ہے کہ نہیں ہے. ایک مسئلہ میں بتا دوں, کسی عزیز نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, بابا جی یہ مسئلہ, میں نے بولا فقہ میں موجود. اس نے بولا میں نے باب نکاح میں نے پڑھا, باب طلاق میں نے پورا پڑھا, یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں یہ مسئلہ فقہ میں ہے ہی نہیں ہے. میں خود بھی کنفیوز ہو گیا, یار فقہ میں نہیں ہے. آپ نے کہاں دیکھا؟ نکاح میں دیکھا, طلاق میں دیکھا. میں نے الو کا پٹا, یہ سزا کا معاملہ ہے, حدود میں دیکھو. سزا کا معاملہ ہے, حدود میں دیکھو. تو بخاری ترمذی صحیح ستہ ان کو پڑھنے کے لیے اس کے پڑھنے کے طریقے ہیں. تبھی تو 8 سالہ نصاب لگتا ہے. 8 سال میں بچے کو سکھایا جاتا ہے کون سی کتاب کیسے پڑھنی ہے. کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد کون سا باب آتا ہے, اس کے بعد کون سا باب آتا ہے, کس باب میں کیا بات ہوتی ہے, اور ان کی ترتیب مختلف ہے. اب کوئی بندہ کالج یونیورسٹی سے اٹھ کے چلا جاتا ہے بخاری میں, تو دیکھا بھائی وہ حدیث نہیں ہے. میں نے بخاری میں دیکھا, میں نے سرچ کیا, گوگل پہ میں نے سرچ کیا, وہ حدیث مجھے نہیں ملا. ہر چیز کے لیے اپنے اپنے طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کو میں یہ اختصار کے ساتھ 45 منٹ میں نے اسے بولا تھا پریشان, 45 میں ختم کرنے والا ہوں. آپ یہ سن کر فخر محسوس کریں گے. سفیان بخشیہ جس طرح سے آپ ہمارے اکثر علماء حضرات ہوتے ہیں, یار یہ ہمارے ایسے مسلک ہے ویسا مسلک ہے, سب سے بہتر ہے, بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یار ماشاءاللہ ہم نے بوا نے کہا. لیکن یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ بوا نے کہا بھائی ہم نے پکڑا. دلیل سے بات کریں, دلیل سے بات کریں. دلیل ایسی نہیں ہے کہ میں لمبی بات چھوڑوں اور میں باشفی کے پاس چلا جاؤں, باشفی بوا کے پاس تشریف لے کے جائے, وہی خودی کا باقاری کے پاس, بھائی ہمارے لیے اس معاملے پہ کوئی دلیل دے دو. ہر بندہ ذمہ دار ہے. میں جو اپنے ورڈنگ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں اس کے میں ذمہ دار ہوں. کسی بھی مقام پر گریبان میرے پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں آپ نے یہ بات کی, یہ بات کہاں پر ہے, آپ نے یہ بات کی, اس کی ثبوت ہمیں چاہیے. آپ کا حق ہے یہ. میں آپ کے دل کے تار سے کھیل رہا ہوں, ایمان کے تار سے کھیل رہا ہوں, ایک ایسے سیرے کو چھیڑ رہا ہوں جو آپ کا ایمان کا معاملہ ہے. بڑی بڑی ڈینگیاں مار کے میں چلا جاؤں, آپ بولے واہ بہت بڑی لمبی باتیں کی, ایسی بات نہیں ہے. میں باقاعدہ وثوق کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. ملت سفیان بخشیہ کا صبح الحمدللہ الذی دعا پوچھن سکھ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, یہ دعا جب ہم صبح بیدار ہوتا ہے, یہ آپ سیاستہ میں ڈھونڈو, آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولات زندگی میں آپ کو ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح جب اٹھتے تھے, اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے تھے؟ وضو. وضو میں جو آپ دعائیں پڑھتے تھے وہ دعائیں آپ انہی کتابوں سے آپ کو ملے گا. اور وضو سے قبل ایک معاملہ جو انتہائی غیر ضروری طور پر اس کو پیچیدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قباء کا معاملہ ہوا. پتہ ہے قباء کا, مسجد قباء کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہوا تھا. مسجد قباء, یہ قباء کے جو بستی ہے اس کے قرب جوار کے لوگ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں طریقہ نماز کے طریقے بتائے, طہارت کے طریقے بتائے. تو انہوں نے معمول بنایا جب بھی قضاء حاجات کرتے, جب بھی بیت الخلاء جاتے تو لازمی طور پر پانی کے ساتھ استنجا کرتے. مٹی, ڈیلا, ٹیشو وغیرہ وغیرہ پر اکتفا نہیں کرتے. یہ معمول ان کا تھا. تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتاری, فیہ رجال یحبون ان یطہرون. رسول یہ قباء جو بستی ہے اس میں ایسے پاکیزہ لوگ رکھتے ہیں جو پاکی پر رہنا پسند کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 45 منٹ کا راستہ ہے, ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں 45 منٹ, ابھی خصوصی ٹریک بنایا ہے. تو 45 منٹ کا جو راستہ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھاگتے وہاں تشریف لے کے پوچھے بھائی اہل قباء والے بتاؤ تمہارے کیا عمل ہے.
تو انہوں نے کہا یا رسول ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم جب قضاء حاجات کرتے ہیں تو ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، یہ ہمارا معمول ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ فعلیکمہ، خدا کی قسم یہی چیز ہے، اس کو پکڑے رکھو۔ اس کو پکڑے رکھا، عمل کرتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں واللہ فعلناہ، خدا کی قسم ہم نے ہمیشہ یہی عمل کیا، ووجدناہ، اور ہم نے اس میں پایا حکمتاً، بہت بڑی حکمت ہم نے اس میں پایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ حضرت بلال، وہ ہے بلال جو حبش سے آئے تھے، اجنبی بندہ تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جب چلتا تھا اس کی چلنے کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتا، بلال کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتا، وہ بلال اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ملت صوفیہ نوربخشی اس پر عمل کرتے ہیں، ملت صوفیہ نوربخشی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تہجد پڑھتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد ترمذی شریف میں، بخاری شریف میں، دونوں میں موجود، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی واسألک یقینا صادقا، یہ پوری دعائے صوفیہ نبی اس میں روایت میں موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے پڑھتے ہوئے مسجد پہنچتے تھے۔ پڑھتا ہے کوئی مسلمان دنیا میں؟ اگر پڑھتا ہے تو صوفیہ نوربخشی والے۔ اور تہجد کے لیے جو اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم فجر کی اذان اور حضرت بلال تہجد کی اذان 1 گھنٹہ پہلے دیتے تھے۔ آج بھی ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے تہجد کی۔ کعبہ مدینہ میں ہو تو صوفیہ نوربخشی کی بستی میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے دلنگ تعالیٰ فخر کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے، جو عہد رسالت میں معاملات تھا آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائے اوراد فتحیہ ہے، رضی باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ، یہ جو 3 کلمات ہیں اگر کوئی بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت۔ آج الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ لا کلمۃ تزویج فاطمہ، اس کے الگ اجر ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، 10 دفعہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت۔ آیت الکرسی جو بندہ پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں فاصلہ صرف موت کا ہے۔ صوفیہ نوربخشی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ اوراد اثریہ، یہ اوراد فتحیہ، یہ دعائے صوفیہ، یہ اوراد خمسہ، یہ تمام اوراد و وظائف ایک ایک جملہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے، باہر کوئی چیز نہیں ہے، گڑا ہوا کوئی چیز نہیں ہے، خود ساختہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میں بغیر چیلنج سے کہتا ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ تو معمولات صوفیہ نوربخشیہ فجر کو اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر عمل عہد رسالت سے لی گئی ہے۔ اصحاب صفہ کا جو چبوترا، جیسے کہ آپ 39 نمبر گیٹ سے جب ان ہوتا ہے الٹے ہاتھ پہ چھوٹا سا چبوترا ہے تقریباً اتنا، یہاں پہ اصحاب صفہ بلال، صہیب رومی، ابو ذر غفاری، یہ سارے فقراء صحابہ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہی اوراد و وظائف پڑھتے تھے۔ آج الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے لیے خوشخبری ہے، یا اہل الصفۃ من کان علی نمط الذی انتم یا اصحاب الصفہ، جو بھی شخص قیامت کی صبح تک تمہارے طریقے پر چلے گا میں ان کے لیے بخشش کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج الحمدللہ صوفیہ نوربخشی والے اسی پر نہیں چل رہے ہیں۔ اور جو اعتکاف، آج ہم نے جو اعتکاف کیا، یہ اعتکاف ایسے عمل جو اصحاب الصفہ نے اس چبوترے پر کیا، علی مرتضیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت، علی مرتضیٰ نے نگرانی کی، اور یہ تمام ائمہ اطہار نے کی، اولیاء مرشدین نے کی۔ یہ عمل آج الحمدللہ فقیر محمد ابراہیم رحمہ اللہ کی مرہون منت آج ہر مسجد و خانقاہ میں وہی عمل خوب جاری ہے۔ یہ آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ آج منیر صاحب نے بڑی دل کو چھونے والی بات کی۔ نبی ایک یہودی آیا نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا علی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ اپنی عبادت کرتے دنیا کے خیالات آپ کے دل میں آتے ہیں، اور ہم جب عبادت کریں ہم ریلیکس ہو کے عمل کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج دنیا میں دیکھو، چرچ میں جاؤ، مندر میں جاؤ، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس اپنے طریقے سے وہ اپنا عمل کر کے آتے ہیں، لیکن مسجدوں میں فسادات ہوتے ہیں۔ پوچھا تو علی علیہ السلام نے فرمایا، چور وہاں آتا ہے جہاں پہ مال موجود ہو، جہاں مال نہ ہو تو خالی گھر میں کوئی چوری کے لیے نہیں جاتا۔ آج الحمدللہ یہاں پہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے،
پتھر مارا جاتا ہے، ڈنڈا مارا جاتا ہے، پھلدار درخت کے ساتھ ہوتا ہے. باقی بے ثمر درخت کے ساتھ کوئی بھی کھیلتا نہیں ہے، کوئی چھیڑتا نہیں ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. تو آج الحمدللہ کوئی اس طرح سے چیزیں کرتا ہے تو ہمیں فخر کرنی چاہیے اور ہمیں مطمئن رہنا چاہیے ملت صوفیہ نور بخشیہ کو ہماری تعلیمات ہو بہو عہد رسالت کے مطابق ہے. کیوں؟ کیونکہ غوث المتاخرین حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ابین شریعت المحمدیت کما كانت فی زمانہ من غیر زیادت و نقصان، بغیر کمی بیشی کے شریعت محمدیہ میں بیان کرتا ہوں. الحمدللہ آج ہم عمل پیرا ہے. تو ہمیں مخمسے میں پڑھنے کی، پریشان ہونے کی، بحث کرنے کی، مباحثہ کرنے کی اور یہودی عیسائی تاجروں کے پیچھے بحث و مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے طریقے سے مطابق اپنا عمل کرتے چلیں. ان حجروں کو رونق بخشے خدا کی قسم، ساری رونقیں یہاں سے آتی ہیں. جب ان حجروں کو آپ نے عروج دیا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نور بخشی، جب بھی ان حجروں کو آپ نے عروج دیا، غوث متاخرین کے دور میں دیکھو اتنا عروج دین کو ملا کہ آپ کے نام پہ کردستان میں سکہ چلا. شاہ ہمدان رحمہ اللہ کے نام پہ آج بھی چل رہا ہے. اور جیسے جن زمانوں میں یہاں سے حجروں سے نور ریاضت ختم ہو گئی، حجرے بے نور ہو گئے اور حجروں میں ہم گاز پھوس ڈالنے لگے، اس وقت ہماری زوال گنوا دی. ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ، آسمان نے ہم کو دے مارا. جزاک اللہ.